الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اورنگزیب بادشاہ ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں، عبادت گزار تھے۔ اورنگزیب بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، بہروپیہ تھا۔ اس نے کہا اورنگزیب بادشاہ میں تمہارے پاس روپ بدل کر آؤں گا، اگر تم نے مجھے نہیں پہچانا تو پھر میں تم سے جو میرا دل کہے گا وہ انعام لوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم روپ بدل کر میرے پاس آنا۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو فوجیوں کی ضرورت تھی، تو وہ جو بہروپیہ تھا اس نے اپنا روپ بدل کر آیا۔ تو بادشاہ نے جو فوجیوں کو نوکری میں لگایا اور اس کو 10 روپے دے کر کہا کہ یہ لے تیرا کرایہ، تو واپس جا، میں نے تجھے پہچان لیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ پھر بادشاہ کو ضرورت پڑی بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کی، تو پھر اس نے اپنا روپ بدلا۔ اس نے اپنے بڑے نقشے چینج کیے۔ اس نے کہا آج مجھے اورنگزیب بادشاہ نہیں پہچانے گا۔ پھر آیا تو پھر اورنگزیب بادشاہ نے اس کو 5 روپے دیے، کہا یہ لے تو کرایہ اپنا، تو واپس جا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ اس نے بہت ہیلے کیے، لیکن بادشاہ اورنگزیب اس کو ہر بار پکڑتا رہا۔ پھر اس نے کیا کیا، وقت گزر گیا، یہ نہیں آیا اورنگزیب بادشاہ کے پاس۔ 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے۔ بادشاہ ایک سفر پر نکلا، وہاں پر ایک پہاڑی تھی، تو پہاڑی پر رش تھا۔ بادشاہ اورنگزیب نے پوچھا یہ رش کس چیز کا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک درویش رہتا ہے، اللہ والا، اس کے لیے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے۔ تو اورنگزیب بادشاہ نے کہا چلو پھر ہم بھی بزرگ کی دعا لے کر پھر چلتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں یہ تھا کہ وہ درویشوں بزرگوں کو بہت مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ والوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ بزرگوں کا عقیدت مند تھا، اس نے کہا چلو میں بھی اس بزرگ کے پاس چلوں۔ تو جیسے گیا دیکھا کہ ایک وہاں پر غار میں بیٹھا ہے، جس کو داڑھی بھی ہے اور جس نے تسبیح ہاتھ میں ہے، ذکر کر رہا ہے، لوگ باری باری آ رہے ہیں۔ اور اس کو بتایا گیا کہ بادشاہ آیا ہے، اس نے پھر بھی بادشاہ کی پرواہ نہیں کی۔ جب اورنگزیب بادشاہ اس کے پاس آیا، اس کو کہا کہ دعا کرو، خیر سے سفر پہ جا رہے ہیں، فتح ہو جائے۔ تو اس نے دعا کی۔ اورنگزیب بادشاہ جب اٹھا واپس جانے لگا، تو اس نے بادشاہ کو بلایا کہ اورنگزیب رک جاؤ۔ اس نے داڑھی جو تھی وہ جھوٹ کی داڑھی لگائی تھی، وہ بھی کھینچ کر اتاری، وہ جبہ بھی اتارا۔ کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک دن میں تمہیں ایسا روپ کروں گا جو نہیں پہچانو گے، پھر انعام لوں گا، آج مجھے انعام دے، تو نے نہیں پہچانا۔ تو بادشاہ وہ زبان کے بڑے پکے تھے، اس نے کہا تو جو کہے گا انعام تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا
یہ جو تیرے پاس ہیروں کا تاج ہے یہ مجھے دے دے۔ بادشاہ نے اپنا تاج اس کو دے دیا، اور جیسے اورنگزیب جانے لگا تو اس نے اورنگزیب کو بلایا اور کہا کہ تو نے یہ مجھے تاج دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو تو نے مانگا، میرے دربار پر آنا، اب میں اپنی طرف سے اور بھی انعام دوں گا۔ تو اس نے کہا اورنگزیب بادشاہ یہ تاج تو اپنا واپس لے لے، تاج تو اپنا واپس لے لے۔ بڑی بات کر دی اس نے پھر کہ مجھے یہ تاج نہیں چاہیے، اور آج میں حقیقت ساری سمجھ گیا۔ وہ بہروپیہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ کی یہ داڑھی رکھی، یہ جھوٹ کا یہ نیک بنا، تو تیرے بادشاہوں کے تاج میرے پاس آ کر پہنچے۔ اگر میں سچا اللہ کا فقیر ہوتا، آقا کا پیروکار ہوتا، تو آج تو نہ جانے میرے پاس کیا ہوتا۔ اور وہ پھر رونے لگا۔ تو اس میں بہت بڑا ایک درس ہے، بہت بڑا ایک سبق ہے۔ جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی دل سے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنے تو ان کے ساتھ ان کے مہمان آئے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو دسترخوان سے پہ حضرت جناب سلمان فارسی کا ایک نوالا گر پڑا، تو انہوں نے اٹھا کر اور اس کو کھایا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے جو نوالا یا چاول کھاتے ہیں گر جائے دسترخوان پر، اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو۔ جب اٹھا کر کھا لیا تو ایک شخص نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ تو نے یہ گرا ہوا کھانا اٹھایا، یہ کیا لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہیں سوچیں گے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یہ 5-6 بندوں کے لیے میں اپنے آقا کی پیروی چھوڑ دوں؟ مجھے جو آقا کا حکم ہے میں اس پہ ہی عمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو جب حضرت بلال ان سے ملنے آئے تو حضرت عمر فاروق نے کرسی چھوڑ کر اور کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن بلال آ رہا ہے تو آپ نے کرسی خالی کر دی اور کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یہ وہ بلال عام نہیں ہے، یہ وہ بلال عام نہیں ہے، یہ میرے نبی کا سچا غلام ہے اور عاشقوں کا امام ہے۔ یہ وہ بلال ہے کہ جس کو میرے آقا کریم نے حکم دیا تھا کہ بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، تو میں کیوں نہ بلال سے پیار کروں جو میرے نبی کو پیارا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی مرتے دم تک اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حضرت بلال کے صدقے، علی اکبر، علی اصغر معصوم کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی مومن مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔